صحیح. اچھا اسد صاحب، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے میں پھر ہم کہیں گے کہ ایک تضاد سا نظر آتا ہے. کبھی لگتا ہے کہ آپ لوگوں کی ان سے کوئی گفتگو ہو رہی ہے، کبھی لگتا ہے کہ نہیں ہو رہی. کبھی یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ شاید کوئی ملاقات ہوئی پریزیڈنسی میں، اس کے بعد عمران خان صاحب کا جو لہجہ تھا وہ تھوڑا نرم ہوا، جب نرم لہجے پہ بات ہوئی تو پھر انہوں نے تنقید اپنی سخت کر دی اگلے جلسے میں. سر بتائیں واٹ از ایگزیکٹلی دی سچویشن، کیا ہو رہی ہے گفتگو، نہیں ہو رہی، اور اگر ہو رہی ہے تو کس ایشو پہ ہو رہی ہے؟ گفتگو کا تو مجھے کچھ پتہ نہیں کہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. وہ خان صاحب نے بڑا خوبصورت اس کا جواب دیا تھا کہ جھوٹ میں بول نہیں سکتا اور سچ میں بولنا نہیں چاہتا. تو وہ تو جو کوئی بھی ہو رہا ہے وہ اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے. لیکن یہ درست ہے کہ پاکستان، نہیں سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب آپ کو بھی نہیں بتاتے کہ وہ بات کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ایک دفعہ سوال پوچھا تھا ایک اینکر نے، انہوں نے کہا کہ جی آپ کے خیال میں میٹنگ ہوئی؟ میں نے کہا جی مجھے علم نہیں. انہوں نے کہا اچھا اگر آپ کو علم ہو تو آپ بتا دیں گے. میں نے کہا میں پھر بھی نہیں بتاؤں گا. تو اب آپ خود ہی گیس کرتی ہیں کہ مجھے پتا نہیں ہے، یہ میں بتا نہیں رہا. صحیح، یعنی کہ آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ آپ بولنا نہیں چاہتے مگر سچ آپ کہہ نہیں سکتے. اچھا جی، لیکن صورتحال اس وقت یہ ہے کہ پاکستان ایک ہی وقت میں بدترین سیاسی بحران اور بدترین معاشی بحران سے گزر رہا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہے. اتنی شدید سیاسی بحران جس وقت کابینہ جو ہے بدترین معاشی بحران کے ہوتے ہوئے، جہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کے لیے میں آٹا دال پیٹرول بجلی نہیں سستی کر سکتا بلکہ ان کو تاریخی مہنگائی کے لیول پر لے کے جانا ہے، تو 41 کروڑ روپے کی منظوری دے رہی ہے کہ پاکستان کے نہتے عوام کے اوپر جو کہ اپنا آئینی حق استعمال کر رہے ہوں گے، کس طریقے سے ان پہ لاٹھیاں برسانی اور کس طریقے سے ان پہ ٹیئر گیس کی شیلنگ کرنی ہے. ایک طرف یہ صورتحال، دوسری طرف یہ صورتحال کہ عالمی مارکیٹ میں بانڈ مارکیٹ کی یہ صورتحال ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے دیوالیہ ہونے میں اب کوئی کسر باقی نہیں بچی ہے اور یہ کسی بھی دن ہو سکتا ہے. موڈیز جو ہے وہ ہماری کریڈٹ ریٹنگ کو ڈاؤن گریڈ کر رہا ہے، خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں. تو ان حالات کے اندر وہ تمام فورسز، پولیٹیکل فورسز، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں یہ سیاستدانوں کے حل کرنے کے مسئلے، اولین ذمہ داری تو سیاستدانوں کی بنتی ہے، لیکن پاکستان کی سیاست کے اندر ایک بہت بڑا رول ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا، وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. تو جو بھی فیصلہ سازی پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں اور پاکستان کو اس سیاسی بحران سے نکال سکتے ہیں، جس سے پاکستان اس معاشی بحران سے نکلے، ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اچھا صاحب، بٹ ویری سیریسلی سر، یہ ایک طرح سے تو صحیح ہے جو آپ بات کرتے ہیں، وہ لاجک بھی اس میں نظر آتی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا سٹینڈ ہے. بٹ سر دوسری طرف یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ یہ مسائل جو ہیں اکانومی کے، آپ لوگ اگر الیکشن کر بھی لیں گے، حکومت نہیں بن بھی جائے گی، نہ آپ کے پاس کوئی سلوشن ہے، نہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس کوئی سلوشن ہے. صرف ایک نئی حکومت بننے سے تو سر مسائل نہیں حل ہوتے. دو باتیں اس کے اندر. پہلی بات تو جو آپ نے کہا یہ ایک مفروضے پہ مبنی ہے اور میں اس کو ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مفروضہ کتنا بے بنیاد ہے. کہ تو صرف 6 مہینے پہلے کی بات ہے نا. 6 مہینے پہلے پاکستان کی معیشت 6% سالانہ کی رفتار سے گرو کر رہی تھی اور 17 سال کے بعد پہلی دفعہ ہوا تھا کہ 2 سال 73 سے 5.5% سے زیادہ تیزی سے معیشت نے گرو کیا. پاکستان کی برآمدات جو تھیں وہ ریکارڈ ہو رہی تھیں، پاکستان کی ترسیلات ریکارڈ ہو رہی تھیں، پاکستان کی 5 میں سے 4 بڑی فصلیں ریکارڈ ہو رہی تھیں، پاکستان کی بڑی صنعتیں جو ہیں وہ 10% سے زیادہ تیزی سے ترقی کر رہی تھی، پاکستان کی آئی ٹی کی ایکسپورٹ تاریخ میں سب سے زیادہ تیزی سے بڑھ رہی تھی.